السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ہاشم نیازی، اور آپ ہمارا پروگرام فلمی سفر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج جس شخصیت کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے وہ ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی محبت، جنون، شوق اور عشق میں یہ تمام مراحل طے کر لیے جو ایک انسان اپنا ٹارگٹ بناتا ہے، تو اور اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک سفر طے کرتا ہے اس میں مشکلات بھی ہیں، بے روزگاری بھی ہے، بھوک بھی ہے، لوگوں کے تانے بھی ہیں، ذلتیں بھی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا رہا اس ایکٹر کے ساتھ۔ مگر اس ایکٹر کے ذہن میں ایک بات تھی، شروع سے ہی تھی، کہ میں نے پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہترین ایکٹر بننا ہے، ایک ایسا ایکٹر کہ جس کو لوگ جب اس کی پرفارمنس دیکھیں سکرین پر تو اش اش کر اٹھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ایک ایسا ہی ایکٹر جس کے بارے میں آج آپ کو بتاتا ہوں، جس کے بارے میں ساجد جزدانی صاحب بتائیں گے، جس کا نام ہے شفقت چیمہ۔ شفقت چیمہ کی زندگی سٹارٹ میں کیسی تھی، سٹرگل کیسی تھی، ان کے ساتھ لوگوں کا بیہیویئر کیسا تھا، اور پھر وہ کون سا مقام آیا جہاں جا کر ان کو وہ ٹارگٹ جو انہوں نے اپنی زندگی کی اوائل عمر میں کیا تھا حاصل کر لیا۔ جی ساجد صاحب، شفقت چیمہ کے حوالے سے آپ ہمارے دوستوں کو بتائیے۔ جی بہت شکریہ ہاشم صاحب۔ آج آپ نے جس فنکار کا نام لیا ہے وہ موجودہ دور کا سب سے بڑا ویلن ہے۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز تو اپنے محلے سے ہی کیا، سنگھ پورہ غالباً سنگھ پورہ بھگوان پورہ والی کے شمالی لاہور کہتے ہیں ہم، تو وہاں پر وہ اکٹھے کر کے لوگوں کو، دوستوں کو ایک ڈرامہ کیا کرتے تھے اسکولوں میں۔ اس کے بعد وہ گریفن ہال، ریلوے گریفن ہال جسے کہتے ہیں، وہاں پر ڈرامے سٹیج کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ایک ٹیم بن گئی، وہ ڈراموں میں حصہ لیتے، محلے کے لوگ ہی، ان کے علاقے کے لوگ، اور دیکھنے والے بھی انہی کے علاقے کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ حالانکہ ان کے والد جو تھے وہ ان کو مولوی بنانا چاہتے تھے، عالم دین بنانا چاہتے تھے، ان کا مذہبی رجحان بہت تھا والد صاحب کا، تو وہ چاہتے تھے میرا بیٹا جو ہے نا وہ مبلغ بنے یا کسی مدرسے کا مولوی بن جائے، وہاں واعظ کرے، وہ نمازیں پڑھائے۔ تو لیکن اس کے اندر ایک فنکار چھپا بیٹھا تھا۔ آغاز میں لگے اس نے نعت خوانی سے کیا، یہی اس کا سب سے پہلے مائک کا سامنا اس کا نعتوں سے ہوا۔ وہ خوشی خوشی جمعے کے روز وقت سے پہلے جاتا اور سپیکرز پر باواز بلند جو ہے وہ نعتیں پڑھتا، وہ نعتیں خوش الحانی سے پڑھتا، تلاوت بھی کرتا۔ تو بنیادی طور پر ایک نیک سیرت اور اچھے خاندان کا نوجوان۔ اور اس لڑکی نے پھر یہ کیا کہ اس نے ڈراموں میں، چھوٹے چھوٹے ڈراموں میں کام کرتے کرتے وہ اوپن ایئر تھیٹر تک آ گیا۔ اوپن ایئر تھیٹر سے یہ ایجوکیشن آڈیٹوریم جو عجائب گھر کے پاس ہال، چھوٹے چھوٹے ڈراموں میں حصہ لیتا، تھوڑا سا بڑے ہالوں میں آ گیا، تھوڑا سا اس کا نام بھی بننا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے اندر ایک ایکٹر جنم لے چکا تھا اور وہ باہر آنے کے لیے بےتاب تھا، وہ جلدی سے کسی بڑی سکرین پر چھا جائے۔ اسی لیے وہ فلم نگر پہ آ گیا۔ فلم نگر لاہور میں چونکہ ایون اسٹوڈیو، باری شاہنور، اس کے علاوہ دیگر اسٹوڈیوز موجود تھے، تو وہ وہاں پر روزانہ آیا جایا کرتا، اور چونکہ کسرت بھی کرتا تھا، وہ اس میں اچھی باڈی بن چکی تھی، تو وہ اسے فائٹروں میں شامل کر لیا گیا۔ ابتدا میں اسے فائٹروں نے، دوستوں نے مشورہ دی کہ آپ فائٹروں میں شامل ہو جائے، کہ اندر جانے کے لیے، کام مانگنے کے لیے زیادہ آسان طریقہ ہے۔ ایک تو آپ اسکرین بیوٹی بھی چاہیے، آپ کو ان آؤٹ کا بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح کیمرے کا فیس کرتے ہیں، کس طرح سامنا کرتے ہیں، لائٹنگ کا پتہ چلے گا، کہاں کھڑے ہونا ہے، فٹ ورک کا پتہ، تو آپ تھوڑا سا یہ اس پہ۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جیسے ظاہر شاہ تھے، بادل تھے، دوسرے تھے محسن علی تھے، جسے احسن، یہ سب لوگوں کے ساتھ اس نے ویلن کا، چھوٹے چھوٹے ویلن نہیں تھے بلکہ ایکسٹرا پہلے، پھر فائٹروں میں آ گیا۔ فائٹروں سے اسے دیکھتے دیکھتے پھر چھوٹے چھوٹے چانس ملنے چلیے، کیونکہ اس کے اندر ایک لگن تو موجود تھی۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ باری اسٹوڈیو میں وہ ایک فلم میں کام کر رہے تھے، تو چونکہ چھوٹے ویلن تھے، بڑے تو ویلن تھے نہیں، تو نئے تھے، تو ویلن اس زمانے میں اور بڑے بڑے بڑے، ابھی یہ چیمے کی سٹرگل کا ٹائم تھا، یہ سٹرگل کے ٹائم، گڈ رولز، جی، لیکن اس سے چھوٹے رول ملنے لگے۔ وہ بھی انہیں ہم رول نہیں کہہ سکتے، جی جی، انہیں آپ سمجھ لیں مائنر رول کہتے ہیں، تھوڑا سا اسے نظر آنے کا چانس بن گیا۔ لیکن وہاں اس کی بڑی دل آزاری ہوتی جب کوئی بڑا ڈائریکٹر یا اس سے بڑا کوئی ایکٹر اسے دیکھتا کہ اس کے اندر ایک لگن ہے، آگ ہے، اور وہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش بھی ہے۔ تو یہاں ہمارے یہاں ٹانگیں کھینچنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں،
تو وہ ساتھی فنکار بعض دفعہ جیلس ہو کر، چونکہ یہ تو بڑا بہادر آدمی تھا، اس لیے کہ اس کو جو بھی کہا جاتا کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو اس نے لگا دینی ہے، اس کا سمندر میں چھلانگ اس نے لگائی. اس نے ہیلی کاپٹر کی ایک دفعہ شوٹنگ میں ہیلی کاپٹر سے اس نے کہا کودنا، اس نے کہا جی میں کود جاؤں گا. شمیمارا کی شوٹنگ تھی، انہوں نے کہا کہ کود جائیں، اس نے ہیلی کاپٹر سے سمندر میں کود گیا، بڑی مشکل سے نکالا گیا. اسی طرح سوئمنگ تو آتی نہیں تھی، ایک دفعہ سوئمنگ پہ گیا، وہاں پہ شوٹنگ تھی تو انہوں نے سوئمنگ کرنی شروع کی تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا تو ڈوب گئے، بڑی مشکلوں سے انہیں نکالا گیا. پھر ندیم چیمہ اور کچھ اور لوگ دوستوں نے بتایا، خود بتایا تھا کہ ہم نے خود بڑھ کر آگے جمپ کیا، پھر اور دوست بھی آگے مدد سے انہوں نے ان کو نکالا. تو مطلب یہ بلا مطلب خوف و خطر کود پڑا. عشق نمرود میں عشق والا کام تھا کہ عشق تھا، لگن تھی، جنون تھا. تو یہ کام شروع کے دور میں یہ کرتا رہا ہے. اور ایک دفعہ تو بلکہ میں نے آپ کو یہ ذکر کرنے لگا تھا کہ ایک سیٹ پر سلطان راہی بھی تھے، تو وہ وہاں پر اس کی دل آزاری کی ڈائریکٹر نے 2-4 دفعہ ڈانٹا تاکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہوں نے سلطان راہی صاحب کو خوش کرنے کے لیے جی میں پیچھے چل، وہاں جا کے کھڑے ہو، تم آگے کیوں بڑھ رہے ہو. وہ بےچارا پھر دور جا کے کھڑا ہو جائے، لیکن کوشش تھی کہ میں نظر آؤں. اب اپنی پہچان کرانے کے لیے انڈسٹری میں جو آتا ہے اس کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اپنی پہچان بنے، لوگ اسکرین پر دیکھیں تو نظر تو آؤ. تو نمایاں ہونے کے لیے وہ تھوڑا سا آگے سٹیپ اپنا چھوڑ کر آیا تو ڈائریکٹر نے اسے ڈانٹ پڑا دی اور سخت سست قرار دیا اور سخت برا بلا کہا. تو چیمہ صاحب بڑا سینسٹیو آدمی تھے، وہ رونے لگے، کافی دیر روتے رہے. تو رائی صاحب آ گئے، اب ان کا اس کے ساتھ سین تھا. انہوں نے دیکھا چیمہ کیا ہوا، اس نے بتایا کہ ایسے ایسے. اس نے رائی صاحب نے ڈائریکٹر کو ڈانٹ پڑائی، اسے کہا کہ یار یہ آپ ایسا نہ کریں، نئے لوگ ہیں، ہم بھی اسی طرح آئے تھے. سب لوگ جو اب نئے آتے ہیں وہ اسی طرح ہی آتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہاں کھڑے ہونا ہے، کہاں سے ہٹنا ہے، کہاں سے آؤٹ ہونا ہے. اگر وہ غلط جگہ سٹیپ اس نے لے لیا یا اس نے تھوڑا سا آگے بڑھایا تو اس کو ذرا اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اسے سمجھا دیتے پاس پلا کر. اس طرح بڑے سیٹ پہ کسی کی بے عزتی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا ساجد صاحب، یہاں یہ بات بھی تو ہمارے مشاہدے میں ہے، کئی سالوں سے ہے کہ سٹرگل کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ مس بہیو کیا جاتا ہے. اور ہمارا پاکستان فلم انڈسٹری کا خاص کر یہ جو کلچر گزشتہ 30-40 سالوں سے رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا، خاص کر ڈائریکٹر کی جو لینگویج ہوتی ہے اس طرح تلخ ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ کسی انسان کو، ایکٹر کو سمجھانے کے لیے گالی گلوچ کا بھی استعمال کرتے ہیں. اور یہ دیکھنے میں آیا، سننے میں بھی آیا، جس کی وجہ سے اگر تھوڑا بہت جو انسان سینسٹیو اس لیے کیونکہ ایکٹر ہوتا ہی سینسٹیو ہے، فنکار ہوتا ہی سینسٹیو ہے، لیکن جس سینسٹیو ایکٹر کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر ہو، اور پھر اس سے تو یہ اندازہ لگتا ہے کہ یار یہ لوگ جو سٹرگل کرنے والے تھے یہ کتنے جنونی تھے، یہ کتنے عاشق تھے کہ انہوں نے اپنی منزل میں آنے والی رکاوٹوں کو اس حد تک اپنے اوپر طارق کیا کہ یہ گالیاں جو کہ عام طور پہ بہت بری لگتی ہیں، انسان انسلٹ فیل کرتا ہے، جہاں اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، سب کے سامنے انسلٹ ہوتی ہے، وہ ناقابل برداشت ہے. لیکن ایسے ایکٹر جیسے چیمہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو بیئر کیا. یعنی کیا یہ بات درست ہے کہ یہ رویے جو ہمارے بڑے جو ڈائریکٹر تھے یا کو ایکٹر تھے جب ان ایکٹرز کے ساتھ کرتے تھے تو کیا بیتتی ہوگی ان کے اوپر؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ سب تو نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ان میں کچھ لوگ تھے، ایسے بھی تھے جو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی لٹریسی ریٹ جو ہے آپ دیکھیں کم ہے. اس کا اثر یاری فلم میں بھی جو طرف ہاں جی، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جو مہذب لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، تعلیمی یافتہ تھے، تربیتی یافتہ تھے. اچھا وہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، ان کے سیٹوں پر جائیں تو ایسا ماحول ملتا تھا جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، کوئی لیکچر ہو رہا ہے. جیسے فلموں کے سیٹوں پر ہم جاتے تھے، خاموشی سائلنس سے کام ہو رہا ہے، بلکہ وسپر میں ڈائریکٹر اگر کسی ایکٹر کو جا کر کہہ رہے تو کان میں آپ ایسے نہیں، آپ سے غلطی ہوئی تو آپ نے یہ نہیں کہنا ایسے، تاکہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دوسرے ایکٹر کو بھی نہیں پتا انہوں نے کیا غلطی کی تھی اور اس نے کیا ڈائریکٹر نے جا کے اس کے کان میں کہا. یہاں سے پھر یہ مجھے بتائیے کہ آپ ابھی ہم چیمہ کی لائف کی، اسٹرگل کی لائف کی یہاں اس حد تک پہنچے ہیں کہ وہ سپورٹنگ کریکٹر جو چھوٹے چھوٹے تھے، وہ مرحلہ، وہ مقام شفقت چیمہ کی لائف میں ڈیورنگ اسٹرگل کب آئے کہ جہاں اچھے سپورٹنگ رول ان کو ملنے شروع ہو گئے؟ جی انہیں اصل میں یہ نظر الاسلام صاحب نے جب ایک فلم کالے چور میں لیا، اس سے اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئی، اس لیے کہ بڑے ڈائریکٹر تھے وہ، انہوں نے جب رکھا تو انہوں نے اس سے کام بھی لیا. اور اس میں وہ حالانکہ 3-4 بھائیوں میں تھے، وہ اسی طرح تھے جس طرح دوسری فلموں میں وہ 4-6 وہ جو بڑے بڑے تھے، الطاف اور وہ دوسرے 4-5 ہوتے تھے، وہ نوجوان زمانے بڑے قداور تھے.
تو فائٹرز ان میں تھے نمایاں ولوں میں. تو یہ تھے کہ اس زمانے لیکن انہوں نے وہاں پر ان کو ثابت کیا اپنے کام سے بھی کہ مجھے میرے اندر ان تینوں سے زیادہ طاقت ہے, میرے اندر آگ ہے, لگن ہے, جنون ہے. تو انہوں نے بھاپ لیا کہ یہ آگے جا کر انہوں نے یہاں پر موجود سیٹ پر موجود لوگوں کے بھی اظہار کیا کہ یہ لڑکا آگے جا کر نکل جائے گا. رائی صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا کئی دفعہ کہ اس میں میں جو دیکھ رہا ہوں لگن, اس میں مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے. ہاں میں نے بھی اسی طرح اسٹرگل کی تھی, یہ بھی اس طرح کر رہا ہے, میں بھی اس طرح کود پڑتا تھا, میں بھی ڈرتا نہیں تھا, گھوڑے سے چھلانگ لگا دی, فائٹر بن گیا, خطرناک سینوں میں حصہ لے لیا تاکہ میں نظر آ جاؤں. یہ بھی بالکل میری کاپی کر رہا ہے, یہ میری طرح اس کے اندر وہ لگن ہے. مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یہ بڑا ویلن ثابت ہوگا, بڑا ایکٹر ثابت ہوگا. یہاں سے چیمہ اپریشیٹ ہوا کالے چور سے ہوا, لیکن فلم ہوتی تھی وہ تضاد. لیکن اس کے ساتھ ہی اسی زمانے میں ایک فلم آئی کالکا, اس کے اندر بھی یہ سپورٹ میں یعنی یہ سیم تھا اسی کالے چور میں, اس میں کالکا میں یہ. لیکن تیزاب فلم میں سنگیتا بیگم کی فلم تھی تیزاب. جی تیزاب میں انہوں نے جو رول کیا وہ اس میں ایک جلنے کا تھا, آگ کا سین تھا. ہاں جی بالکل. وہ آگ کا جو منظر تھا انہوں نے وہ لگا کر سارا کچھ اس کو تیار کیا اور اس کو کہا اب ہمارے یہاں سٹنٹ کا آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا انتظام نہیں, بچانے کا انتظام نہیں, فائر ہونا چاہیے وہاں ہر جب شوٹنگ ہو تو وہاں بجھانے کے لیے, آگ بجھانے کے لیے یا کچھ. انہوں نے آگ لگا لی اس آگ میں, یعنی کود پڑا تو آگ لگ گئی, اس کو پکڑ لیا آگ نے. وہ آگ لگنے والے سین میں جو اس نے انہوں نے ہٹ جاؤ, اس نے وہ کام کر دیا اور اس کو سب نے کمبل ڈالا, یہ اس کو جس طرح بھی وہ سیٹ پر ایمرجنسی وہ ہو سکتی تھی وہاں سیٹ پر انہوں نے دی اور پھر ہاسپٹل لے گیا. لیکن وہ اس نے ثابت کیا کہ جو شاٹ کی ڈیمانڈ تھی, جو ڈائریکٹر کی ڈیمانڈ تھی, اس نے ڈپلیکیٹ کے وغیرہ لگے. ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ ڈپلیکیٹ کرو, کہا نہیں اتنا سا تو کام ہے اس میں آگ سے کودنا, کوئی بات نہیں, تاکہ میں نظر جاؤں. کلیپنگ تو لوگ جب سیٹ پر پسند کریں گے تو پوری انڈسٹری میں ایک دھوم مچ گئی کہ یار اس بندہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, تو جس کو آگ نہیں پکڑ رہی اس کو کون پکڑے گا. یہ اب وہاں سے پھر اس کا یہ ٹرن آؤٹ پرماننٹ ہونا شروع, پھر ایسا نمایاں ہوا کہ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس کو. لیکن وہ اصل میں اس سے جو پھر بعد میں سید نور صاحب نے چوڑیاں فلم میں جو باپ کا رول دیا, اس سے پازیٹیو رول وہ پہلی دفعہ ایکٹر دیا. ٹھیک ہے, ہاں جی. پھر بابل دا بیڑا جو سیکنڈ جو دوبارہ بنی ہے اس میں اس کا بابل کا رول بنا, وہ اس کی زندگی کے جو مجھے لگتا ہے اہم رول ہے, جو پازیٹیو رول ہے, اچھا اس میں ہی اصل میں اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے. یہاں سے ساجد صاحب یہ شفقت چیمہ پبلک میں اسٹیبلش ہو گیا. ہی از اے گڈ ایکٹر, گڈ ویلن, اچھے رول کرتا ہے. اب یہاں پہ ہر ایکٹر کی ساجد صاحب یہ ہسٹری رہی ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے چاہے ویلن میں ہو, پھر اس کے اندر ایک بنیادی وش پیدا ہوتی ہے, ایک ایسی وش جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایکٹر کے اندر ابتدائی طور پر ہوتی ہے جب وہ فلموں سے متاثر ہوتا ہے کہ ون ڈے I will be also hero of the film. ہیرو کے لیے وہ سارے کریکٹر تو کر, اب ہیرو بننا چاہتے تھے تو ہیرو بننے کے لیے کیا انہوں نے پہلا سٹیپ لیا اور کس ڈائریکٹر نے بطور ہیرو ان کو اپنی فلم میں چانس دیا؟ وہ ایک بہت عرصہ پہلے کی بات میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک فلم تھی, مقبول تھے ایک ڈائریکٹر جنہوں نے درندگی فلم بنائی تھی. انہوں نے ایک فلم شروع کی تھی, اس کا نام مجھے بھول رہا ہے. وہ فلم کا آغاز ہوا تھا تو اس میں انور خان اور اس کو دونوں کو اچھا پہلی دفعہ ہیرو دو بھائی مقبول نے لیا تھا. مقبول نے اس کی اوپننگ ہوئی, ان کے دوست ہی پروڈیوسر سے جو ڈرامے کیا کرتے تھے اس زمانے میں, فناس بھی یعنی خود ہی انہوں نے ارینج کیا تو وہ فلم شروع کی. تو اس میں ہی جب انہوں نے ٹائٹل رول کے لیے فلم کا افتتاح ہوا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اندر ایک ہیرو ہے اور وہ بننا چاہتا ہے اور تیزی سے باہر آنا چاہتا ہے. کہ آگے جب آئے تو آگے تو سلطان راہی جیسا پہاڑ کھڑا تھا ان کے سامنے, مصطفیٰ قریشی تھے, اقبال حسن تھے, اظہار قاضی تھے, ان کے سامنے ایک لمبی قطار تھی. اور وہ انتقال کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا, نادانی موت ہوئی سلطان راہی صاحب کی, تو سمجھا جا رہا تھا کہ اس کے بعد شاید قرآن کے نام لکھے, لیکن نہیں, وہاں بھی ڈپلیکیٹ کے طور پر انہیں لوگوں کو اظہار قاضی کو وہ رول سونپ دیے گئے. اقبال حسن تو نہیں تھے, اور بھی لوگوں نے, جاوید حسن ڈپلیکیٹ وگ شک لگا کر رائی بننے, اعظم جاگیر تھے انہوں نے رائی بننے کی کوشش کی, 6-7 لوگ اور بھی آئے. اچھا چیمے کا جو خواب تھا, چیمے کو وہ ایک چانس جو بعد میں ہوا, وہ ایک جگہ اور جو انہوں نے جی حسن عسکری کی, وہ اسی دور کی ہے؟ نہیں, میں وہاں آتا ہوں, وہ اس دور کی نہیں فلم.
لیکن اس دور میں یہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ میرے لیے جگہ بن گئی، لیکن جگہ نہیں بنی، چونکہ انہوں نے فلم سازوں نے اس کی جگہ پر شان کو لے لیا، اور وہ رد ہو گیا۔ وہ 5 6 7 جو سلطان رہی کے شکل کے ملتے جلتے لوگ پروڈیوس کیے تھے انہوں نے، وہ چلے نہیں، چلے ہوئے کارتوس ہی تھے، وہ چلے نہیں، فلم میں نہیں چلے، سلطان رہی نہیں بن سکے، ثابت نہ ہو سکے۔ لیکن شان کو انہوں نے پروڈیوس جنہوں نے کیا، انہوں نے پھر اس کو بنایا، اس کو سمجھایا، اس کو فلمیں دکھائی گئی، کبھی اس طرح وہ بیٹھتا ہے، اس طرح بولتا ہے، وہ کہانیاں بھی وہی جگہ ساری وہی کہانی ہے، وہی فلمیں اس کو دکھائی گئی، اس کو ٹون ٹیمپو بتائی گئی، حالانکہ اس کی وہ تھی نہیں، وہ امریکہ سے پڑھا ہوا فارن کوالیفائڈ بچہ تھا، وہ اس گھر سے تھا جہاں پر وہ اس طرح کا لینگویج بھی نہیں بولی جاتی تھی۔ تو یہ ایک جگہ اور چیمے نے خود پروڈیوس کی تھی؟ ہاں، چیمے نے پھر سوچا کہ یار یہاں بھی نہیں، یہ تو میری جگہ لے لی اس نے، اب مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر چیمہ صاحب نے، وہ ان کے پاس ایک پارٹی آئی، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک فلم شروع کی جس کا نام ایک جگہ اور۔ لیکن بدقسمتی کہ فلم چونکہ فرانس کی کمی کے باعث اور اداکار بڑے تھے ساتھی، ان کے عدم تعاون کے بعد وہ فلم چونکہ تاخیر ہو گئی، تاخیر کے سبب جو فلمیں ہمارے ہاں تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں باسی ہو گئی، پرانی ہو گئی چیز، اس میں وہ مزہ نہیں رہتا۔ فلم ایک ٹیمپو ٹون میں بنتی ہے، وہ اس میں بن جائے اسی ڈیریکشن میں لگ جائے۔ اگر وہ فلم دیر ہو جائے تو بہت اچھی فلمیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن وہ فلمیں چونکہ لیٹ آئیں، 2 سال ڈیٹ ہیں، 3 سال، لوگوں کی نظروں میں بھائی نہیں، وہ پرانی چیز سمجھ کو سے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہو اس فلم کو کہ ان کو، ورنہ وہ بڑا اچھا ایکٹر تھا، اور اس کی صورت میں وہ اس سے بڑے مایوس ہوئے، مایوس ہونے کے بعد انہوں نے پھر سے ولن، اور وہ چھوٹے چھوٹے، اور فلم انڈسٹری کا ڈکلائن بھی شروع ہو چکا تھا، تو پھر انہوں نے کراچی کے فلموں میں بھی چھوٹے چھوٹے رول کیے، وہ جو ان کے شان تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے کیا، اور وہاں بھی ان کو بتا دیا کہ میں ایکٹر ہوں، اور وہ مجبوری بن گیا کہ ان کی فلم میں چاہے چھوٹا سا رول ہو، وہ چیمہ کو ضرور رکھتے تھے۔ اچھا ساجد صاحب، اب شفقت چیمہ کی لائف کے اس حصے میں آتے ہیں جہاں ہم نے یہ ان کا 35-40 سال کا جو کریئر تھا فلم کے حوالے سے، کامیابی سٹرگل سے شروع کی، چھوٹے موٹے رول سے شروع کیا، سپورٹنگ میں آئے، سپورٹنگ سے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مین ولن پاکستان فلم انڈسٹری کا، چاہے وہ پنجابی فلم تھی یا اردو فلم تھی، مین ولن شفقت چیمہ، اور اس کے بعد یہ تو کامیابی کا سفر ان کا رہا۔ لیکن اب آپ اس طرف آ جائے کہ یہ بات ابھی کچھ عرصہ پہلے، 6 مہینے یا سال پہلے، ہم ایک خبر سنتے ہیں کہ شفقت چیمہ سخت علیل ہیں، بیمار ہیں، اور اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لوگوں سے بات کر لیں، سمجھ لیں کہ ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا یا جو بھی آپ کہہ لیں۔ آخری دنوں کا کوئی واقعہ، جیسے کہ آپ کے ایک دوست شکیل خان نے آپ کو سنایا تھا، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں لگا، صرف خبر آئی تھی، لیکن اس کے بعد میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا کسی بھی میڈیا پہ شفقت چیمہ کے حوالے سے وہ خبر نہیں آئی۔ مجھے یہ بتائیے، اتنا بڑا ایکٹر ہو، اتنا بڑا ولن ہو، اور اس سے آگے کوئی ولن اب آیا نہیں ہے، تو یہ کیا ایک سائیکی ہے لوگوں کی، یا ان کے جو تعلق والے ہیں کہ انہوں نے اس کی بیماری کو انٹینشنلی چھپایا، یا کیا ان کا مقصد تھا، کیوں نہیں بتانا چاہتے تھے لوگوں کو؟ حالانکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اگر اس کی خیر خیریت دریافت کرنے اگر اس کے دوست احباب، وہ لوگ جن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہو، آنا شروع کر دیں، تو وہ بہت زیادہ سائیکولوجیکلی اس پیشنٹ پہ، اس مریض پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ صحت مند ہونا۔ اس سلسلے میں کیا واقعہ ہوا، کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک اگنور ہیں پبلک میں؟ اس طرح ان کے بارے میں خبریں جیسے میڈیا ہوتی ہیں، سارے یوٹیوبرز پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا ایسا واقعہ ہوا کہ ان کو ابھی تک جو ہے نا مین سٹریم میڈیا پہ نہیں لایا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جو 90 کا جو دور تھا، اس میں شفقت چیمہ صاحب کو عروج ملنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس دوران جو ہے 90 کے عشرے میں جو ہمایوں قریشی صاحب ہیں، وہ کچھ بیمار پڑ گئے، 2 دفعہ ان کو ایسا ہوا کہ وہ فالج ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ فلم انڈسٹری سے دور ہوتے چلے گئے، ان کی جگہ لینے والا یہاں کوئی نہیں تھا، اور یہ شفقت چیمہ نے ان کا خلا پورا کر دیا بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ پرانے ولن لیاز کشمیری سارے بوڑھے ہو گئے، کچھ لوگ فوت ہو گئے، تو ان کو میدان کھلا ملا، تو ان کو موقع بہت اچھے ملے، بلکہ وہ دور چونکہ پنجابی سے ایک دم اردو فلموں کا دور شروع ہو گیا تھا، میں نے فلمیں ہمارا
संगीता, इन लोगों का फिल्म, ये नूर, अब ये इन सब का लाडला विलन था और उन सारी फिल्मों में था। अब उस अंदाजा लगाएं, शमीम आरा, संगीता, सैयद नूर, मसूद भट्ट, हसन अस्करी, अब सारे ही फिल्म वाले तो उसको विलन लेते थे, हर फिल्म में विलन था वो। इतना काम किया और इतना अच्छा भी किया, और इतना ज्यादा के बाद भी मतलब उसकी क्वालिटी में कमी नहीं आई, क्योंकि मेहनती था, शौक भी था, तो उसने अपने काम को लगन से किया, बहुत आगे बढ़ा और बड़ा मेहनत से, और जितनी फिल्में बन रही थी सभी में 2000 तक वो सभी फिल्मों में था। फिर 2 के बाद भी, 2000 के बाद भी जो इंडस्ट्री चली थी उसमें वो, चूंकि वो कुछ कराची शिफ्ट हो गई, कुछ फिल्मों का डिक्लाइन आ गया, इंडस्ट्री का खत्म होनी शुरू हो गई, तो उसमें के बावजूद इसकी फिल्मों में कमी वाकया नहीं हुई। लेकिन अब ये वाकया हुआ जहां जिसका जिक्र आपने किया, तो बीमार हुए, बीमार और ये लाचारगी जो उस वक्त आती है जब आपको फरागत मिलती है। अदाकार एक मसरूफ तरीन आदमी होता है, मशीन की तरह चल रहा होता है, बिल्कुल दिन रात उसके बिजी है, और फिर लाइमलाइट में होता है, लोग उसे पसंद करते हैं और उनका हीरो होता है वो, चाहे विलन कर रहा हो चाहे बाप का रोल कर रहा हो, वो जब तकरीब में जाएगा तो एक अदाकार के तौर पर जाता है। ये बेहद मसरूफ, एक कदम इनका कराची एक लाहौर फ्लाइटों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सिंगापुर, सीमा चीमा हो रही है, यकदम फिल्म इंडस्ट्री जो है ना बैठ गई। फिल्म इंडस्ट्री बैठी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान शफकत चीमा को हुआ, क्योंकि बाबर अली चंद डायरेक्टर की फिल्मों में काम कर रहे थे, सब दूसरे ग्रुप में काम कर रहे हैं, शान एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, सब मतलब बटकर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं है कहीं नहीं है, कहीं यहाँ इकट्ठे हैं, कहीं यहाँ एक एक में है, 3 जगह मुख्तलिफ फिल्म, लेकिन विलन शफकत चीमा है। तो शफकत चीमा की मसरूफ इस कदर थी, और ज़ाहिर माली तौर पर भी ये बड़ा अच्छा उनके लिए फायदेमंद काम था। तो एकदम जब इंडस्ट्री बैठी तो उसको इन्होंने बहुत ज्यादा फील किया। इन्होंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, जैसा कि मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ, अली भाई तन्हाई का शिकार हो गए, वहीद मुराद साहब तन्हाई का शिकार हो गए, कई लोग इस तरह तन्हाई का शिकार हो गए, इस दुनिया से कूच कर गए। इन्होंने भी अपने दिमाग पर उसको लिया, जैसा कि आपने शकील खान का जिक्र किया, हमारे दोस्त हैं जो वो भी विलन पार्टी में काम करते रहे, इन्हीं के साथ हमायूं कुरैशी के साथ, शफकत चीमे के साथ और सब लोगों के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने एक दिन हमें बताया था, आपकी मौजूदगी में ये बात हुई थी कि यार वो बीमार है, मैं उसको मिलने के लिए इयादत करने गया था, तो वो दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा था और बड़ा उदास और परेशान, मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ, गले लगाया, बड़ा कहने बताने लगा आप आए हो, बड़ा खुशी हुई मुझे, और बड़ा खुश था कि यार मुझसे कोई बातें करने आया, मेरी बातें सुनने आया। जब इतना उसूल बंदा दिन रात हो, एकदम फारग आप कर देंगे तो उसको तो अटैक होगा ना, वो ज़हनी तौर पर एक फनकार तो होते ही नाजुक, तो उन्होंने ज़हन पे बहुत ज्यादा बोझ दिया, जिसकी वजह से उनको पहले तो फाल्ज का अटैक हुआ, फिर ब्रेन हैमरेज का दोबारा हो गया, उनको पहले तो राज में रखा गया उनकी फैमिली ने। हमारे यहाँ फिल्म में एक अजीब सी परस्ती है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो उससे पूछे तो जी क्या हाल है, तो वो चाहे लंगड़ा होकर आ रहा है, चाहे ऐसी लाठी तो मैं ठीक हूँ, वो कहता खड़ा होकर अकड़ कर कहता है नहीं जी मैं ठीक हूँ। तो ये साइकी की है, मैं समझता हूँ। वो समझता है कि ये लोग अगर मेरे पास, एक से मैंने सवाल भी किया था ये किसी आर्टिस्ट से, मैंने कहा यार आप क्यों नहीं बताते कि आप बीमार हो, आप बेरोजगार हो, आप परेशान हो, और यार इनको जरा सा बता दो ना ये बात, जहाँ ऐसी फैल जाती है यार ये तो बस पता नहीं गया तो गया, अब इससे जान छुड़वाओ। वो एक बातें ऐसी बन जाती हैं जैसे वो बेचारे उन्हीं बातों से डर से, उनकी फैमिली की, चूंकि वो एक सहारा थे, वो एक बड़ा उनका मान था घर का, तो उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने छुपाया कि इनकी बीमारी को ना ही पता किया, लाइमलाइट पर ना लाया जाए, ना मीडिया में ना आया जाए। अलग है कुछ टीवी वाले वहां पहुंचे एक्सपोज करने के लिए जनरल अस्पताल में और उसके बाद सर्विसेज में, मगर उनकी फैमिली ने उन्हें मना कर दिया कि आप इनकी कवरेज ना कीजिए, ना हम एक्सपोज होने देंगे, ना आप खबर चलाएं, आपकी मेहरबानी। इसके बावजूद खबर तो नहीं रुकती, खबर तो आ गई, टीवी में भी आई, अखबारात में भी कि वो बीमार है, यहाँ तक फोटो नहीं आ सकती थी, वो भी गुज़िश्ता दिनों जब अदाकार बाबर भट्ट और बाबा प्रिंस भी गए, अच्छा वो उनके घर गए, मसूद भट्ट भी गए उनके साथ, वो जब उनके घर गए तो इत्तेफाक से घर वाले नहीं थे, वो अकेला तो चले गए। वो जब गया देखी उनकी हालत, उनसे देखा नहीं गया, उन्होंने बड़ा आकर उनकी तस्वीरें भी बनाई और जारी भी की सोशल मीडिया पर कि ये हालत है इस बंदे की। हालांकि उससे पहले उसकी फैमिली ने तो नहीं बताया, उन्हें बताया बीमार है, लेकिन अब उसकी हालत देखी गई, जो तस्वीरें देखी उसमें बहुत वो कमजोर नजर आ रहे हैं, नातवाना नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए वाकई फिक्रमंदी की जरूरत है, उनको पूछा जाना चाहिए, वो गवर्नमेंट को चाहिए और उनके साथी फनकारों को चाहिए, उनकी तीमारदारी करें, उनका दिल बहलाएं, उन्हें हौसला दें और डॉक्टर से उन्हें रजू करें
اور اچھی جگہ سے ان کا علاج کروائیں اور اس طرح وہ اپنی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں۔ جی ساجد صاحب بہت شکریہ، آپ نے شفقت چیمہ کے حوالے سے بہت ڈیٹیلڈ اپنے دوستوں کو بتایا، ان کے کریئر کے حوالے سے کہ ان کا جنون، ان کا عشق، جو ان کی ایک سٹرگل تھی، کس طرح ایک گمنامی سے نامور ایکٹر بنے، ولن بنے، اداکار بنے، اور بے شمار ان کا ایسا کام ہے جو پبلک آج بھی دیکھتی ہے تو انہیں اپریشیٹ کرتی ہے۔ دوستو میں بھی، ساجد صاحب بھی، اور آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ شفقت چیمہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اتنا صحت مند کر دے کہ دوبارہ ہم ان کی پرفارمنس فلمز میں دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت دیجیے، آج کے ایپیسوڈ اتنا ہی، اور اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ میری اور ساجد یزدانی صاحب کی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔